الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الإيمان صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہ دین کی مجلس لگی ہے اور دین کی مناسبت سے میں آپ سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پنڈال کے اندر تشریف لائیں اور دین کی بات کو سنیں اور ایمان کو تازہ کریں. ایک بات میں عرض کر دوں کہ الحمدللہ اس گھر کے اندر بہت ہی مبارک عمل پیش آیا. واقعی قابل مبارکباد ہے جناب دلشاد صاحب جنہوں نے ایک بہترین اور اچھے عمل کو انجام دیا جسے ہم نکاح کے نام سے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جوڑی کو سلامت رکھے اور ان دونوں کے درمیان پیار، محبت، الفت پیدا فرمائے. میرے بھائیو، حقیقت میں کہوں کہ جب یہ خبر ملتی ہے کسی بھائی یا بہن کی کہ نکاح ہوتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ سماج کا جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے بہت سے ایسے بھائی اور بہنیں ہیں جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہیں لیکن ان کو مناسب رشتہ نہیں ملتا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سب کو مناسب رشتہ ملے، سب کی جوڑی لگا دے. یہاں نکاح ہوا ہے اس گھر کے اندر، اس لیے میں نکاح کے مقاصد، فضائل اور اس موضوع پہ کچھ تھوڑی دیر بات کر کے اپنی جگہ لے لوں. میں آپ کو بتا دوں کہ نکاح بہت ہی اہم عبادت ہے جس سے ہم لوگ، بلکہ کہیے کہ بہت سارے لوگ ناواقف ہیں، کیونکہ آج والدین اپنی اولاد کو دنیا کی ساری باتیں بتا دیتا ہے لیکن جو اس کی زندگی کا اصل مقصد ہے وہ نہیں بتا پاتا. بہت کم لوگ گنے چنے ہیں جو بتاتے ہیں کہ نکاح کے مقاصد کیا ہے، نکاح کے فضائل کیا ہے، نہیں تو اکثر و بیشتر لوگ کو نہیں معلوم ہے. میرے دوستو، نکاح اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کا صرف نام نہیں ہے، نکاح ایک عبادت ہے. نکاح کے مقاصد اور فضائل کو ذہن میں رکھنی چاہیے. نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک سنت ہے، نکاح نبیوں کا طریقہ ہے. سارے انبیاء کرام دنیا میں جائے انہوں نے نکاح کیا اور نکاح کے ذریعے سے ایک پیغام دیا دنیا کو. نکاح جوڑتا ہے، نکاح توڑتا نہیں ہے. نکاح دلوں کو جوڑتا ہے، دو جسم کو جوڑتا ہے، دو پریوار کو جوڑتا ہے، دو خاندان کو جوڑتا ہے، دو رشتہ دار کو جوڑتا ہے اور اس کے اندر ایک مضبوطیاں آتی ہیں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ناواقف ہیں جو نکاح کے مقاصد کو نہیں جانتے، نکاح کو فضائل کو نہیں جانتے، جس کی وجہ سے ماں باپ نکاح تو کرا دیتے ہیں، شادی بیاہ ہو جاتی ہے، سب اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں، رخصتی بھی ہو جاتی ہے، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے
کہ بس کچھ دنوں کے بعد چہمی گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، انبن شروع ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے. کیوں؟ ہم نکاح کے مقاصد اور فضائل سے ناواقف ہیں. میرے بھائیو سنو میرے نبی کا فرمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان، کہ جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. دوسرے لفظ میں یہ کہہ لیا جائے کہ جب انسان جب تک شادی نہیں کرتا اس کے ایمان کو خطرہ لگا رہتا ہے. جب انسان کی شادی نہیں ہوتی تب تک اس کے ایمان کو خطرہ لگا رہتا ہے. نکاح ایک جوڑ پیدا کرتا ہے. نکاح ایک ایسی باعزت اور اتنا احترام اور معزز کام ہے کہ نکاح کے ذریعے سے ایک مرد باپ بنتا ہے، کسی کا بیٹا بنتا ہے، کسی کا دادا بنتا ہے، کسی کا ماموں بنتا ہے، کسی کا بھائی بنتا ہے. وہیں پر دوسری جگہ آئیے کہ نکاح کے ذریعے ہی سے ایک ماں، ایک لڑکی کسی کی ماں بنتی ہے، کسی کی دادی بنتی ہے، کسی کی مامی بنتی ہے، کسی کی بہن بنتی ہے. میرے دوستو یہ نکاح اتنا عزت اور احترام والا ہے، لیکن آج ہم اس سے بہت ناواقف ہیں. نکاح کے فضائل و مقاصد سے ہم ناواقف ہیں. ہمیں سمجھنی چاہیے. اکثر ہمارے گھروں کے اندر یہ برائیاں ہو رہی ہیں. جب آپ سماج کے اندر جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا. میں نے شروع میں قرآن شریف کی آیت تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا سنو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو رب سے ڈرو. کیوں؟ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے. وخلق منھا زوجھا. دوسری بات دیکھیے، خدا کی قدرت کو دیکھیے، خدا کی نشانیاں کو دیکھیے کہ اس نے اسی جن سے اس کا جوڑا پیدا کیا کہ ایک انسان سے ہی شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور انہی دو مرد عورت سے بہت سارے مرد عورت کو پھیلا دیا پوری دنیا کے اندر. میرے دوستو اس چیز کو سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان سے ساری انسانیت کو پیدا کیا. اگر ہم اپنی بیوی کو تکلیف دیتے ہیں تو یہ بات ذہن نشی رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی آیت کو کیوں خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے. اس لیے پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے اندر جو نکاح کے مقاصد ہے، نکاح کے فضائل ہے، وہ ذہن نشی ہو جائے، تازہ ہو جائے کہ ہم ایک انسان کی اولاد ہیں. اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، اس کے اندر ان کے فضائل اور مقاصد کو بتایا، اور بتایا اس آیت کے اندر کہ آپ کے اندر ہمدردی پیدا ہو، آپ کے اندر غمگساری پیدا ہو، آپ کے اندر پیار محبت الفت پیدا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک انسان کی اولاد ہیں. جس طرح سے ایک باپ کو 4 بیٹے ہیں لیکن دل گوارا نہیں کرتا، 4 بیٹیاں ہیں، دل گوارا نہیں کرتا کہ ہم اپنی بہن کو مارے یا اپنے بھائی کو مارے. تیش میں انسان مار لیتا ہے، اس سے بدلہ لے لیتا ہے، اس سے جھگڑا کر لیتا ہے، لڑائیاں کر لیتا ہے. لیکن اگر دیکھیں گے تو آپ کے رشتہ دار آپ کو تانا دیں گے. کیوں؟ کیا بھائی آپ اپنی بہن کو مار رہے؟ وہ تو آپ کے خون کا رشتہ ہے. آپ اپنے بھائی کو مارے. میرے دوستو اسی چیز کو آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ بھی ایک انسان کی اولاد ہیں. ہم یا آپ چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، دیوبندی ہو، بریلی ہو، شیعہ ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، یہ دنیا کے اندر آ کے دنیا پیدا ہوئی ہے. حقیقت میں اس کی جڑ کو کھودیں گے تو وہ ایک انسان کی طرف جائے گا جسے ہم حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں. ہم ان کی اولاد ہیں. جو ہماری بہن ہے یا ہماری بیوی ہیں وہ بھی اسی کی اولاد ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے تھے تاکہ خطبہ نکاح اس کو پڑھ کر لوگوں کے دلوں کے اندر ایک الفت اور محبت اور رحمت پیدا ہو جائے. میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح جب بندہ کر لیتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اور دین اسلام کی نظر میں اچھی بیوی وہ ہے جس کے اندر 4 صفات ہو. یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اچھی بیوی، اور خاص طور سے میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ سنیں اس بات کو کہ اچھی عورتیں، اچھی بیوی اسلام کی نظر میں وہ ہے جس کے اندر 4 صفات ہو. پہلی صفت کہ اپنے خاوند کی مددگار ہو دین کے کام میں.
اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے